حسین 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 48 کے ساتھ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مومنین کرام کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے منزل ذو حسم کے واقعات کے اوپر گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جناب حر اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو اور امام علیہ السلام نے انہیں کن کلمات کے ساتھ خطاب کیا تھا، اس کے متعلق گفتگو کی تھی۔ اس مقام پہ اس قسط میں ہم منزل ذو حسم کے بقیہ واقعات کے متعلق گفتگو کریں گے۔ امام حسین منزل ذو حسم پر حر کے ساتھ بات چیت کے بعد اپنے اصحاب کے ساتھ اس انداز میں مخاطب ہوئے، جس میں امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو یہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے حمد خداوند عالم کے بعد فرمایا، پیش آنے والی صورتحال کو تم لوگ دیکھ رہے ہو، یقیناً دنیا کا رنگ بدل گیا ہے اور اس کی نیکی رخصت ہو چکی ہے اور اس میں کچھ نہیں رہا، یعنی دنیا میں کچھ نہیں رہا سوائے ایسے تھوڑے حصے کے جو پانی کے بہنے کے بعد کسی برتن میں باقی رہ جاتا ہے، اور ایک پست زندگی کے جو زہریلی گھاس کی طرح ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پہ عمل نہیں ہوتا اور باطل سے علیحدگی نہیں اختیار کی جاتی؟ اس صورت میں، ایسی حالت میں مومن یقیناً خدا کی ملاقات کا آرزو مند ہوتا ہے۔ میرے نزدیک تو موت کی صورت میں شہادت کسی نعمت ہے، اور ان ظالموں کے درمیان زندہ رہنا میرے لیے وبال جان ہے۔ امام علیہ السلام کے اس خطبے کا مقصد صرف اصحاب کو انجام کار کی طرف ایک مرتبہ پھر متوجہ کرنا اور اس طرح ان کو اپنے عزائم کی پختگی کا دوبارہ جائزہ لینے کی دعوت دینا ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ اس خطاب کو سن کر اصحاب کی جانب سے خلوص نیت اور پختگی عزم کا قرار واقعی اظہار کر دیا جاتا۔ چنانچہ امام علیہ السلام کا خطاب ختم ہوتے ہی زہیر ابن قین کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں اس جماعت میں اگرچہ تازہ شریک ہوا ہوں، اس لیے مجھے ایسے مواقع پہ سبقت کرنے کا اگرچہ حق حاصل نہیں ہے۔ دوسرے اصحاب سے ان الفاظ میں خطاب کرنے اور تقریر کرنے کی اجازت چاہیے کہ آپ لوگ پہلے تقریر کریں گے یا میں کچھ سید الشہداء کی خدمت میں اپنے خلوص کو پیش کروں، جس پہ سب نے کہا کہ نہیں، آپ تقریر کریں اور اپنا خطاب جاری رکھیں۔ تو جناب زہیر نے خداوند عالم کی حمد و ثنا کے بعد کہا، اے فرزند رسول خدا، اللہ آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچائے۔ ہم نے آپ کے ارشاد کو سنا، باخدا دنیا اگر ہمارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی، مگر اس دنیا سے جدا ہونا اس سے محض آپ کی نصرت اور ہمدردی کی بنا پر ہوتا، تو تب بھی ہم آپ کا ساتھ دینے کو دنیا میں ہمیشہ قیام کرنے پہ ترجیح دیتے۔ یہ سن کے امام حسین علیہ السلام نے زہیر کو دعائے خیر دی اور ان کے خلوص کی تعریف کی۔ اس کے بعد نافع بن حلال کھڑے ہوئے اور انہوں نے حسب ذیل پرزور تقریر کی۔ اس کے بعد نافع بن حلال کھڑے ہوئے اور انہوں نے پرزور گفتگو کی اور کہا کہ فرزند رسول، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جد بزرگوار کے لیے بھی یہ ممکن نہ ہوا کہ لوگوں کو اپنی محبت گھول کر پلا دے، اور لوگ حضرت کی اس طرح اطاعت کرنے لگے جس طرح کہ حضرت چاہتے تھے، اور حضرت کے ساتھ والوں میں بہت سے منافق تھے جو آپ سے نصرت کا وعدہ تو کرتے تھے مگر دماغ میں غداری کا خیال بھی
چھپائے رہتے تھے۔ وہ باتیں تو ایسے بناتے جو شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی، لیکن کردار سے مخالفت کرتے، اور مخالفت بھی ایسی جو انتہائی تلخ ثابت ہوتی، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب کو بھی اسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ کچھ لوگ ان کی نصرت پہ متفق ہو گئے اور انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ دیتے ہوئے ناکثین، قاسطین اور مارکین، یعنی جنگ صفین، جنگ جمل اور نہروان میں دشمنوں سے جنگ کی، اور کچھ لوگوں نے امیر المومنین کی مخالفت کی، یہاں تک کہ امیر المومنین کی شہادت ہو گئی۔ اور آج ہمارے سامنے آپ کو وہی صورت درپیش ہے جو آپ کے آباء و اجداد کو تھی۔ لہذا جو شخص اپنا عہد اور وعدہ توڑ دے گا اور نیت خراب کرے گا، وہ خود اپنا برا کرے گا، اور خدا آپ کو اس سے بے نیاز کر دے گا۔ بسم اللہ کریں، ہمیں لے کر خیر و سلامتی کے ساتھ مشرق و مغرب میں سے جس طرف بھی جانا چاہیں ہمیں لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ ہم بخدا خدا کے مقرر کردہ فیصلے سے خوف زدہ نہیں، اور نہ اپنے رب کی ملاقات یعنی موت سے کراہت رکھتے ہیں، یعنی ہم موت سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم اپنی نیتوں اور اعتقادات پہ قائم ہیں، ہر اس شخص کے ساتھ محبت رکھتے ہیں جو آپ کے ساتھ محبت رکھے، اور ہر اس شخص سے دشمنی اور برات کا اظہار کرتے ہیں جو آپ سے دشمنی کرے گا۔ اس کے بعد بریر بن خدیر حمدانی کھڑے ہوئے اور ان الفاظ میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا: خدا کی قسم، اے فرزند رسول خدا، ہم پہ اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں موقع دیا اس بات کا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں، اور آپ کی نصرت کے سلسلے میں ہمارے اعضاء و جوارے کٹ بھی جائیں تو ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور آپ کے ساتھ متمسک رہیں گے، یہاں تک کہ آپ کے جد بزرگوار روز قیامت ہمارے لیے شفیع ہوں گے، کیونکہ وہ جماعت کبھی نجات نہیں پا سکتی جس نے اپنے نبی کے نواسے کو تہ تیغ کیا ہو اور وائے ہو ان کے لیے، وہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، ان کا کیا حال ہوگا اس دن جب وہ آتش جہنم میں نالہ و فریاد کرتے ہوں گے۔ اس گفتگو کے بعد امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اپنی سواریوں پہ سوار ہو جاؤ، اور سب لوگ، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کے قافلے سے خواتین بھی اپنی عماریوں میں سوار ہو گئیں۔ تو امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ جس رستے سے آئے تھے اسی رستے سے واپس چلو، اور جب امام کے اصحاب نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تو حر کی فوج امام کے لشکر کے سامنے آ گئی اور آ کر امام کے اس کاروان کا رستہ روک لیا، جس پر امام مظلوم کربلا نے فرمایا: ثقلت امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اے حر تو کیا چاہتا ہے؟ تو حر نے کہا: اے سید الشہداء مظلوم کربلا، اگر عرب میں سے کوئی اور مجھے یہ بات کہتا اور وہ آپ والی صورتحال میں ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کو اس کے بیٹے کے ماتم میں بیٹھنے کا کہتا، لیکن اللہ کی قسم آپ کی والدہ گرامی کے متعلق میں سوائے حت المقدور احسن ترین ذکر کے کچھ کہنے کی قابل نہیں ہوں اور کوئی اہلیت نہیں رکھتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اے حر تم کیا چاہتے ہو؟ تو حر نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی قسم تو ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو پائے گا۔ حر نے کہا: پھر بخدا میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حر نے کہا: پھر بخدا میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح 3 مرتبہ امام عالی مقام اور حر کے درمیان گفتگو کا تبادلہ ہوا۔ آخر میں حر نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنگ کرنے پہ مامور نہیں ہوا، مجھے تو بس یہ حکم ہوا کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دوں۔ اب اس صورتحال میں آپ کو کوفہ جانے سے اگر انکار ہے، آپ خود اگر کوفہ جانے سے آپ کو انکار ہے، تو ایک ایسا رستہ اختیار کیجئے
جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینہ کی طرف، اور مجھے حاکم کی رائے کا علم ہونے تک میرے اور آپ کے درمیان انصاف کا یہی ایک طریقہ اور راستہ ہے۔ حر کی یہ بات معقول تھی اور آپ قادسیہ اور عدیب کے رستے سے بائیں سمت متوجہ ہوئے اور حر بھی آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ تاریخ میں وضاحت ہے کہ جہاں سے امام علیہ السلام بائیں طرف مڑے، یہاں سے منزل عدیب تک 38 میل کا فاصلہ تھا۔ رستے میں امام حسین علیہ السلام اور حر کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ بھی بڑی معنی خیز گفتگو تھی۔ حر نے کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ خود پہ رحم کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے جنگ کی تو یقیناً آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت نے جواب دیا اے حر، کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ کیا تم اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو؟ کیا مجھے قتل کر ڈالنے سے زیادہ تم کچھ کر سکتے ہو؟ اس کے بعد حضرت نے قبیلہ اوس کے ایک شاعر کا وہ شعر پڑھا جس کا مضمون یہ تھا کہ میں اپنے ارادے پہ قائم رہوں گا اور موت سے دوچار ہونے میں جواں مرد کے لیے کوئی ننگوار نہیں، جبکہ اس کی نیت میں سچائی اور وہ رائے حق میں جہاد کر رہا ہو۔ حر اس انتہائی عزم و استقلال کا اظہار سن کر قافلہ حسینی سے کچھ دور ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا اور رستہ طے کرنے لگا۔ یہ وہ واقعات تھے جو منزل ذو حسن پہ امام عالی مقام اور حر کے لشکر کے ساتھ پیش آئے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔